ملک شام شہر دمشق میں ایک واقعہ گزرا کہ ایک خوبصورت نوجوان لڑکی روزانہ اکیلی یونیورسٹی جاتی اور اکیلی روزانہ وہ چھٹی کے بعد لوٹا کرتی تھی۔ جس یونیورسٹی میں وہ زیر تعلیم تھی وہیں پہ اس کا والد ایک ڈپارٹمنٹ میں انچارج بھی تھا۔ روزانہ کا یہ معمول تھا، اکیلی جاتی اکیلی لوٹا کرتی تھی۔ ایک دن کا ایسا واقعہ گزرا کہ جب چھٹی کے بعد وہ گھر کو لوٹنے لگی تو اچانک سے بادل گرجنے لگے، بجلی چمکنے لگی اور تیز بارش ہونے لگی، آسمان سے پتھر برسنے لگے تو لوگ اپنی اپنی جائے پناہ کی تلاش میں بھاگنے لگے، دوڑنے لگے۔ اب موسم بھی سردی کا تھا، بارش میں بھیگنے کی وجہ سے سردی میں وہ لڑکی کانپتی ہوئی کہیں پہ پناہ لینے کے لیے وہ بھاگ رہی تھی، کسی دروازے کو تلاش کر رہی تھی کہ اچانک سے اسے ایک دروازہ نظر آتا ہے۔ جیسے ہی اس نے دروازے پہ دستک دی، ایک نوجوان لڑکا اس دروازے کو کھولتا ہے۔ اس نوجوان لڑکے نے اس لڑکی کو اندر آنے کی اجازت دے دی۔ اس نے کہا اندر آ جاؤ۔ آپس میں دونوں کا تعارف ہوتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ دونوں ایک ہی یونیورسٹی میں زیر تعلیم ہیں، اور یہ نوجوان لڑکا اکیلے اس شہر میں رہتا ہے۔ جس مکان میں وہ رہتا ہے، جس گھر میں وہ رہتا ہے، اس میں صرف ایک کمرہ، ایک برآمدہ اور ایک باتھ روم ہے، زیادہ کچھ نہیں ہے۔ اس نے اس لڑکی کو کمرے میں جانے کو کہا اور کہا کہ آپ اس کمرے میں آرام کرو، اب سردی کی وجہ سے آپ کانپ رہی ہو تو میں ہیٹر چلا دیتا ہوں۔ اس نوجوان لڑکے نے اس کے لیے ہیٹر چلایا اور اس نے کہا کہ جب آپ کا کمرہ یہ جب گرم ہو جائے گا تو میں ہیٹر یہاں سے لے جاؤں گا، چونکہ مجھے بھی سردی محسوس ہو رہی ہے۔ لڑکے نے کہا ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں۔ اب نوجوان لڑکا ہیٹر جلا کر کے باہر چلا جاتا ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد جب وہ کمرے میں داخل ہوتا ہے تو کیا دیکھتا ہے کہ لڑکی بے ہوش پڑی ہوئی ہے، اور جیسی اس کی نگاہ لڑکی کے چہرے کے اوپر پڑتی ہے تو اسے اس لڑکی کا چہرہ اتنا حسین اور اتنا خوبصورت نظر آتا ہے کہ وہ لڑکی حوروں کی سردارہ اس کی نگاہوں میں لگنے لگتی ہے۔ اب شیطان نے اس کے ذہن میں اس طرح سے وسوسے ڈالنے پیدا کر دیے اور اس کی نگاہ میں اس لڑکی کو اتنا خوبصورت بنا دیا، اتنا خوبصورت اور اتنا حسین بنا دیا کہ اسے ایسا لگنے لگا کہ جنت کی حور بھی اس کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے۔ اب اس کا ہاتھ، اس نوجوان کا ہاتھ ہیٹر کی جانب جانا چاہیے تھا تو اس نوجوان کا ہاتھ کہیں اور جا رہا ہے، مگر اس لڑکے نے اپنے آپ پہ قابو کرنے کی کوشش کی اور وہ ہیٹر کو لے کر کے کسی طرح سے کمرے سے باہر نکلا۔ جب کمرے سے باہر نکلا تو تھوڑی دیر میں جب صبح ہوتی ہے اس لڑکی کی آنکھ کھلتی ہے۔ جب آنکھ کھلتی ہے تو کیا دیکھتی ہے کہ اپنے آپ کو وہ بستر پہ ہے، وہ بڑبڑاتی ہوئی اٹھتی ہے اور گھبراتی ہوئی، سہمی ہوئی، بلکتی ہوئی، آنکھوں سے آنسو گراتے ہوئے وہ باہر نکلتی ہے۔ تو کمرے کے باہر جیسی آتی تو کیا دیکھتی کہ وہ نوجوان لڑکا بے ہوش پڑا ہے۔ وہ اس کی طرف توجہ نہیں دیتی کہ وہ بے ہوش ہے یا سویا ہوا ہے، وہ یہ سمجھتی ہے کہ وہ بندہ سویا ہوا ہے۔ وہ گھر سے باہر بھاگتی ہوئی، دوڑتی ہوئی نکلتی، بغیر پیچھے دیکھے ہوئے وہ اپنے گھر کے جانب جاتی ہے۔ جیسے ہی باپ کے پاس پہنچتی ہے، باپ کی گود میں سینے سے چپک کر کے بلک بلک کر کے سہمی ہوئی رونے لگتی ہے۔ اب چونکہ اولاد محبت ہے، جب باپ نے اپنی بیٹی کو اس طرح سہما ہوا پایا اور اس طرح بلکتے ہوئے دیکھا تو اس سے رہا نہ جا سکا۔ اس نے اپنی بیٹی سے پوچھا میری پیاری بیٹی بتا، میں تجھے ساری رات شہر کے کونے کونے میں تلاش کیا ہوں، تیرے ساتھ کیا معاملہ پیش آیا ہے؟ اس بیٹی نے سارا معاملہ بیان کر دیا، سارے واقعات بیان کر دیے کہ بابا میں گئی تھی، اب بارش کی وجہ سے میں پناہ لینے گئی تھی، ایک نوجوان لڑکا تھا اس کے کمرے میں گئی، اس نے کمرے میں مجھے پناہ دی، مگر میں تو خود کو بستر پہ پائی، میں سوئی نہیں تھی، میں تو بیٹھی تھی، مگر مجھے نیند کب لگی مجھے پتا نہیں، میرے ساتھ کیا ہوا ہے مجھے کچھ بھی پتا نہیں، مجھے کوئی بھی خبر نہیں ہے۔ اب چونکہ باپ کو غصہ آتا ہے اس نے پتہ کرنا شروع کیا۔ جب معلوم چلا کہ وہ نوجوان اسی کی یونیورسٹی میں زیر تعلیم ہے، اب وہ جب وقت ہوتا ہے کلاس کا تو وہ پہنچتا اس کلاس میں تو معلوم چلتا ہے کہ دو لڑکے آج کلاس میں غیر حاضر ہیں، آج درسگاہ میں نہیں پہنچے۔ ایک لڑکا ہے جو شہر سے باہر ہے اور ایک لڑکا ہے جو اسپتال میں بھرتی ہے۔ اب اس نوجوان کے تلاش میں اس کا باپ اسپتال میں جاتا ہے تو کیا دیکھتا ہے کہ اس نوجوان کہ جس تلاش میں وہ تھا، وہ نوجوان کے دونوں ہاتھوں کی انگلیاں پٹی سے بندھی ہوئی ہیں،
ڈاکٹر سے پوچھتا ہے کیا معاملہ ہے؟ ڈاکٹر نے بتایا کہ جب یہ نوجوان جب میرے پاس لایا گیا تو ایسی حالت میں لایا گیا کہ اس کے دونوں ہاتھوں کی انگلیاں جلی ہوئی تھی۔ وہ باپ اس نوجوان کے قریب جاتا ہے اور اس سے پوچھتا ہے اے نوجوان، اللہ کی قسم تو بتا کہ تیرے ساتھ کیا ہوا ہے، تیرے ہاتھوں کی انگلیاں کیوں جلی ہیں؟ تجھے رب کی قسم ہے تجھے بتانا پڑے گا۔ اس نے بغیر اپنا تعارف کرائے سوال تو کر دیا۔ اس لڑکے نے بتایا دیکھو بابا، بات ایسی ہے کہ کل رات جب تیز بارش ہو رہی تھی تو ایک لڑکی، نوجوان لڑکی، خوبصورت لڑکی، حسین لڑکی میرے گھر میں پناہ لینے کے لیے آئی۔ میں نے اس کو اپنے گھر میں پناہ دے دی، اپنے کمرے میں اس کو رکنے کو کہا۔ جب تھوڑی دیر میں جب کمرے میں داخل ہوا تو میں اس لڑکی کو بے ہوش پایا۔ وہ لڑکی مجھے اتنی زیادہ خوبصورت نظر آنے لگی کہ مجھے حوروں سے بھی، حوروں کی وہ سردارہ نظر آنے لگی۔ اب مجھ سے رہا نہیں گیا۔ اب میرے شیطان نے میرے ذہن میں جب وسوسے ڈالنے شروع کیے اور میرے اوپر جب شیطان پوری طرح حاوی ہونے لگا اور میرے ہاتھ ہیٹر کے بجائے جب اس لڑکی کے جانب بڑھنے لگے تو اچانک سے میرے دل میں اللہ کا خوف پیدا ہوتا ہے۔ پھر میں سوچنے لگتا ہوں کہ اگر میں آج اس لڑکی کی جانب ہاتھ بڑھا دیتا ہوں، ٹھیک ہے کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، دنیا نہیں دیکھ رہی ہے، میرے ماں باپ، میرے والدین نہیں دیکھ رہے ہیں، مگر جو حقیقی مالک ہے، جو سب کا مالک ہے، وہ تو مجھے دیکھ رہا ہے۔ آج اگر میں اس کے ساتھ کچھ غلط کرتا ہوں، میں اگر گناہ کر لیتا ہوں اور شیطان کے حکم کی تعمیل کر لیتا ہوں اور اگر شیطان کی عبادت کر لیتا ہوں، اس کی پرستش کر لیتا ہوں، تو کل جہنم کی آگ میں مجھے جلایا جائے گا۔ اس لیے میں نے پھر اپنے ہاتھ کو اس لڑکی کی جانب نہ بڑھایا، میں فوراً کمرے سے باہر نکلا اور اپنے ہاتھ کو بار بار ہیٹر میں ڈالتا گیا اور جہنم کی آگ میں اور دنیا کی آگ میں فرق کو محسوس کرنے لگا۔ یہ دنیا کی آگ جب میں برداشت نہیں کر سکتا ہوں تو جہنم کی آگ کو میں کیسے برداشت کر پاؤں گا؟ مجھے بات سمجھ میں آنے لگی جب شیطان نے مجھے کہا کہ نہیں، ہاتھ کو تم لڑکی کی جانب بڑھا، میں نے اپنے ہاتھ کو ہیٹر کی جانب بڑھایا ہے۔ اسی طرح سے میرے دونوں ہاتھ جل گئے۔ ایک وقت ایسا آیا کہ میں بے ہوش ہو گیا، پھر میں یہاں اسپتال میں پایا گیا ہوں، مجھے پتا نہیں کس نے یہاں پہ مجھ کو لایا ہے۔ اتنا سننا تھا، باپ چیخنے لگا اور چلا کے کہنے لگا اے لوگوں گواہ ہو جاؤ، سنو، اس نیک لڑکے، اس نیک نوجوان اور نیک سیرت لڑکے کا نکاح میں اپنی بیٹی سے کرنے جا رہا ہوں۔ یہ خوف الہی ہے، یہ اللہ کا خوف ہے۔ اگر اس نوجوان کے لڑکے کے دل میں اللہ کا خوف نہ ہوتا تو آج اس نوجوان لڑکی کی عزت کی حفاظت نہ ہو سکتی تھی۔ اور یہ ہمارے دین اور ہمارے مذہب نے ہمیں یہ سکھایا ہے، ہمارے نبی علیہ السلام نے یہ مجھے تعلیم دے رکھی ہے کہ کوئی بھی مسلمان جب مسلمان ہے تو اس کے دل میں دنیا کا خوف پیدا نہیں ہونا چاہیے۔ اس کے دل میں والدین کے خوف کے بجائے پہلے اس کے دل میں اللہ کا خوف پیدا ہونا چاہیے۔ میرے نبی علیہ السلام نے بتایا ہے کہ جس کے دل میں اللہ کا خوف پیدا ہو جاتا ہے وہ بندہ دنیا میں بھی کامیاب ہو جاتا ہے، آخرت میں بھی کامیاب ہو جاتا ہے۔ اس لیے میرے یارو، آج جو اتنے سارے گناہ ہو رہے ہیں، آج کے جو نوجوان لڑکے اور نوجوان لڑکیاں آپس میں جو دوستی کر کے ہزاروں گناہ کر بیٹھتے ہیں، اس کی اصل وجہ صرف یہ ہے کہ ان کے دل میں خوف خدا نہیں ہے، ان کے دل میں اللہ کا خوف نہیں ہے۔ اور اللہ کا خوف نہ ہونے کی ایک وجہ یہ بھی ہے، ہمارے والدین جب اپنے بچوں کو پالتے ہیں تو ان کے دل میں وہ اپنا خوف پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ میرے بچے صرف مجھ سے ڈرے، انہیں چاہیے تھا کہ وہ اللہ سے ڈراتے۔ جب ان کے دل میں وہ اللہ کا خوف پیدا کرتے تو یقیناً ان بچوں کے دل میں والدین کا خوف بھی پیدا ہوتا۔ یہی وجہ ہے کہ آج ہم دنیا سے تو ڈر جاتے ہیں، والدین سے تو ڈر جاتے ہیں، اب جب کسی گناہ کو کرنے کا ہمیں موقع ملتا ہے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ چلو ہمارے والدین تو نہیں دیکھ رہے ہیں، ہم گناہ کر لیتے ہیں۔ کاش کہ ہمارے دل میں خوف خدا پیدا ہوتا۔ جب اللہ کا خوف پیدا ہوتا تو جس نوجوان نے اپنے ہاتھوں کی انگلیوں کو ہیٹر میں جلایا تھا
آج کے نوجوان بھی ایسا کرتے مگر نہیں. خدا را اللہ کا خوف اپنے دل میں پیدا کرو اور اپنی نسلوں کو بچاؤ. میں ان والدین سے بھی کہنا چاہتا ہوں جو والدین اپنے بچوں کو اچھی تربیت نہیں دے پا رہے ہیں, ان کے اچھی تربیت ان کی کرو تم, اور ان کے دل میں پہلے خوف خدا پیدا کرو. جب تم خوف الہی ان کے دل میں پیدا